باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اکرم عشیرتک، اپنے خاندان والوں کی عزت اور احترام کیجیے۔ اکرم عشیرتک، اپنے خاندان والوں کی عزت اور احترام کیجیے۔ بحث ہماری آپ کی خدمت میں جو ہے مبادی و صرف کے بارے میں چل رہی تھی، اور آج جو سوال ہے میرے عزیزو وہ سوال نمبر 119 ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کیف یبنی افعل التفضیل مما فوق الثلاثی، افعل التفضیل کو فوق الثلاثی یعنی ثلاثی مزید ثلاثی سے زیادہ جو ہے افعل التفضیل کو کیسے بنایا جاتا ہے؟ کیف یبنی افعل التفضیل مما فوق الثلاثی، ثلاثی سے اوپر افعل التفضیل کو کیسے بنایا جاتا ہے؟ جواب عرض خدمت ہے اپنے عزیزوں کے کہ جب ہم ارادہ کریں افعل التفضیل بنانے کا ثلاثی سے اوپر، ثلاثی مزید سے، ثلاثی نہیں ہے یعنی فوق ثلاثی ہے، اس سے افعل التفضیل بنانے کا ارادہ کریں، یا اس چیز سے بنانے کا ارادہ کریں جو لون رنگ پر دلالت کرتی ہے یا عیب پر یا زینت پر، تو کیا کرنا ہے جی؟ تو مصدر منصوب لے کر آئیں گے تمیز کی بنا پر، اشد و اکبر و اکثر و اعظم و یا ان کی مانند، ان کے بعد مصدر منصوب لائیں گے تمیز کی بنا پر۔ یہ ہے افعل التفضیل بنانے کا طریقہ۔ دوبارہ سنیں، افعل التفضیل جو ہے ثلاثی سے زیادہ جو ہو فوق ثلاثی، اس سے کیسے بنتا ہے جناب؟ یا اس چیز سے بنانے لگیں افعل التفضیل جو لون، عیب یا زینت کا جس میں معنی ہے، تو فرماتے ہیں آپ کلمہ اشد و اکبر و اکثر و لے لیں، ان کے بعد اس کی نا، ٹھیک ہے، اس فعل کی جو ثلاثی سے اوپر ہے اس کی مصدر منصوب کو ذکر کر دیں تمیز کی بنا پر، اشد اکثر اکبر کے بعد نا اس فعل کی جو فوق ثلاثی ہے اس کی مصدر منصوب کو ذکر کر دیں تو اس سے نا افعل و تفضیل بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ جناب مطلب ہے ہمارا۔ توجہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ اذا اردت بناء افعل التفضیل مما فوق الثلاثی او مما يدل على لون او عیب او حلیۃ فجیء بالمصدر منصوبا علی التمیز بعد اشد او اکبر او اکثر او اعظم او نحوها۔ جب آپ افعل التفضیل کے بنانے کا ارادہ کریں مما فوق الثلاثی، ثلاثی سے اوپر، او مما يدل علی لون یا اس چیز سے بنانے کا ارادہ کریں جو رنگ پر دلالت کرتی ہے، او عیب یا عیب پر دلالت کرتی ہے، او حلیۃ یا زینت پر دلالت کرتی ہے، فجیء بالمصدر منصوبا علی التمیز بعد اشد او اکبر اور اکثر او اعظم، اشد اکبر اکثر اعظم کے بعد مصدر منصوب کو تمیز کی بنا پر لایا جاتا ہے۔ فتقولو، پس تم کہو گے، ہوا اوسع اختبارا من اخیہ، ہوا یعنی وہ جو ہے اس کا تجربہ زیادہ ہے من اخیہ ہی، اپنے بھائی سے۔ اوسع کو لے کر آ گئے، اس کے بعد اس اختبار جو ہے اس کو دیکھو مصدر ہے منصوب ذکر کر دیے، باب افتعال کی مصدر ہے، ٹھیک ہے، افتعال، اس کو منصوب ذکر کر دیا ہے آ کر پیچھے یہاں اگلی مثال میں لگا ہوا اکثر و احتراما لابیہ، وہ بہت زیادہ احترام کرنے والا ہے اپنے باپ کے لیے۔
ٹھیک ہے، تو یہاں بھی دیکھو اکثروں کے بعد ہم کیا لے کر آئے میرے بچے؟ احتراماً، یہ بھی تو باب افتعال ہے، اس کی مصدر کو لے کر آ گئے ہیں۔ اگلی مثال میں دیکھو، ہو اشد بیازن، بیازن یہ کس والی مثال لے کر آ رہے ہیں اگر جان؟ لون والی، لون کی نا یہ مثال لے کر آئے ہیں۔ ہوا اشد بیازن، اشدو کے بعد جو ہے نا بیاز جو ہے مصدر منصوب ذکر کر دیے، وہ زیادہ سفید تر ہے۔ ہوا اکثر و ہولن، ٹھیک ہے، ہولن یہ کس کی مثال دے رہے ہیں اگر جان؟ یہ عیب کی ظاہراً مثال دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَعَيْنُكَ أَوْفَرُ دَأْجًا مِّنْ عَيْنِهِ، یہ مثال ظاہراً اس حلیہ اور زینت کی دی جا رہی ہے۔ عَيْنُكَ أَوْفَرُ دَأْجًا مِّنْ عَيْنِهِ، آپ کی آنکھ، ٹھیک ہے۔ أَوْفَرُ دَأْجًا، دأج کہتے ہیں آنکھ کا بہت زیادہ سیاہ اور سفید ہونا اور بڑی ہونا۔ من عینہ، آپ کی آنکھ زیادہ سیاہ اور سفید اور بڑی ہے، من عینہ، اس کی آنکھ سے۔ فوائدوں میں ذرا غور فرمائیے کہ افعل و تفضیل جب اضافت سے خالی ہو، مضاف نہ ہو رہا ہو، الف لام سے خالی ہو، یا جناب علی افعل و تفضیل مضاف ہو رہا ہو نکرہ کی طرف، افعل و تفضیل مضاف ہو رہا ہو نکرہ کی طرف، تو ان تمام صورتوں میں افعل و تفضیل جو ہوتا ہے نا وہ مفرد مذکر آتا ہے۔ دوبارہ بات سنو، افعل و تفضیل جب اضافت سے خالی ہو، ایک، الف لام سے خالی ہو، دو، نمبر 3 جب افعل و تفضیل مضاف ہو نکرہ کی طرف، تو ان میں کیا ہوتا ہے جان؟ ان صورتوں میں مفرد مذکر آتا ہے، مفرد مذکر آتا ہے۔ البتہ فرما رہے ہیں کہ مضاف الیہ جو ہے نا، مضاف الیہ، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ موصوف کے مطابق ہو۔ کہاں بلا؟ جہاں افعل و تفضیل کیا ہو آغا جان؟ افعل و تفضیل کیا بس نکرہ ہو۔ جب افعل و تفضیل نکرہ ہو تو فرما رہے ہیں کہ مضاف الیہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ موصوف کے مطابق ہو، ٹھیک ہے۔ توجہ، فوائدو، افعل التفضیل اذا کان مجردا من الاضافت وال او کان مضافا الى نکرۃ، افعل التفضیل جب اضافت سے خالی ہو، وال اور الف لام سے خالی ہو، او کان مضافا الى نکرۃ، یا افعل التفضیل مضاف ہو نکرہ کی طرف، فإنه يكون مفردا مذکرا مع الجمیع، تو افعل التفضیل مفرد مذکر ہوتا ہے مع الجمیع، تمام کے ساتھ۔ تمام کا اشارہ کیا ہے، یعنی مفضل جو بھی ہو، مفضل مفرد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، مع الجمیع کا اشارہ کر رہے ہیں۔ وہ جو پیچھے مفضل نہیں آ رہا، مفضل جو بھی ہو، مفرد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، یہ افعل و تفضیل مفرد مذکر ہوتا ہے۔ غیر ان المضاف الیہ یلزم ان یطابق الموصوف، منتہا مضاف الیہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ موصوف کے مطابق ہو۔ کب جی؟ اذا کان افعل التفضیل نکرتاً، جب افعل و تفضیل کیا ہوگا جان؟ نکرہ ہو۔ نحو انتما افضل منہم، انتما افضل منہم، انتن افضل منہما، ٹھیک ہے۔ یہاں افضل کیا ہے آگے جان؟ مضاف تو کوئی نہیں ہو رہا نا، پچھلی میں بھی اور اس مثال میں بھی مضاف کوئی نہیں ہو رہا۔ ہما افضل رجلین، ٹھیک ہے۔ اس مثال میں افضل آگے کیا ہو رہا ہے آگے جان؟ مضاف ہو رہا ہے۔ وہم افضل الرجال، یہاں بھی مضاف ہو رہا ہے۔
تو جہاں یہ مضاف ہوا ہے، مضاف الیہ دیکھو وہ مطابق ہے جناب علی، موصوف جو ہم ہے، پچھلی مثال میں ہما افضل رجلین، ہما رجلین مطابقت ہے، ہم افضل الرجال رجال، اور ہم میں مثلا کیا ہے، مطابقت ہے جمع ہونے کے لحاظ سے۔ دوسرا جو فائدہ ہے جی، اذا کان افعل التفضیل معرفا بال فلا بد فیہ من المطابقت، جب افعل التفضیل معرفہ ہو بال الف لام کے ساتھ، فلا بد فیہ من المطابقت، تو اس افعل التفضیل میں مطابقت ضروری ہے۔ مطابقت بھلا کس کے ساتھ؟ مطابقت مفضل سے، مفضل سے افعل التفضیل کی مطابقت ضروری ہے، جیسے نحو الامرأۃ الفضلا، الرجلان الافضلان، مفضل علیہ یہاں ذکر کوئی نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا۔ اور افعل و تفضیل کے اوپر کیونکہ الف لام لگی ہوئی ہے، یہ مرفوع ہوا ہے الف لام سے، تو یہ مفضل کی ساتھ کیا کر رہا ہے جان؟ مطابقت کر رہا ہے۔ دوبارہ سن لیں، اذا کان افعل التفضیل معرفا بال فلا بد فیہ من المطابقت، جب افعل و تفضیل معرفہ ہو الف لام سے، فلا بد فیہ من المطابقت، تو اس افعل و تفضیل میں مطابقت مفضل سے ضروری ہے۔ نحو الامرأۃ الفضلا والرجلان الافضلان، عرض کیا ہے الامرأۃ مفضل ہے، الرجلان بھی مفضل ہے، لیکن یہ درمیان والا صیغہ الفضلا الافضلان افعل و تفضیل ہو گیا، اور مفضل علیہ یہاں آیا کوئی نہیں، ہو سکتا ہے یعنی مفضل علیہ کلام میں نہ ذکر کریں، یہ بھی نہ ممکن ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے میرے عزیزو، اب آگا جان اگلا سوال ہے، اس پہ ذرا دھیان دو۔ وہ کیا ہے جناب؟ ما ہوا اسم المبالغۃ، اس میں مبالغہ کیا ہوتا ہے؟ جواب جی، اس میں مبالغہ ایک صفت ہے جو اس میں فاعل کے معنی میں ہوتی ہے۔ اس میں مبالغہ ایک صفت ہے جو اس میں فاعل کے معنی میں ہوتی ہے، اور یہ دلالت کرتا ہے اس میں مبالغہ کہ وصف جو ہے نا وہ زیادہ پایا جاتا ہے موصوف میں، موصوف میں وصف کی زیادتی پر دلالت کرتا ہے۔ اس میں مبالغہ ایک صفت ہے اس میں فاعل کے معنی میں، اور یہ دلالت کرتا ہے کہ موصوف میں وصف کی زیادتی پائی جاتی ہے، موصوف میں ایک جو وصف ہے نا وہ زیادہ ہے، اور یہ اس میں مبالغہ نہیں بنایا جاتا مگر ثلاثی سے، نا یہ بنتا ہے، اس میں مبالغہ ثلاثی سے بنتا ہے۔ فائدہ میں پھر بتا رہے ہیں آگا جان کہ اوزان مبالغہ جو غیر ثلاثی سے ہیں وہ شاذ و نادر آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیچے والے جو اوزان ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پڑھوں گا۔ اوزان مبالغہ غیر ثلاثی سے بھی نہ آئے ہیں شاذ و نادر طور پہ، توجہ فرما لیں جناب۔ اوزان المبالغۃ، ما ہوا اسم المبالغۃ، اس میں مبالغہ کیا ہوتا ہے؟ جواب جی، اسم المبالغۃ صفۃ بمعنی اسم الفاعل تدل علی زیادۃ وصف فی الموصوف، اس میں مبالغہ وہ صفت ہے اس میں فاعل کے معنی میں دلالت کرتا ہے وصف کی زیادتی فی الموصوف، موصوف میں وصف کی زیادتی پر دلالت کرتا ہے۔ ولا تبنا الا من الثلاثی، اس میں مبالغہ نہیں بنایا جاتا ہے مگر ثلاثی سے۔ فائدۃ قد تجیء اوزان المبالغۃ من غیر ثلاثی ندورا، کبھی کبھی اوزان مبالغہ غیر ثلاثی سے آئے ہیں شاذ و نادر طور پر۔ ومن ذالک، اشارہ کر رہا ہے کہ وہ جو اوزان مبالغہ آئے ہیں وہ کیا ہیں جی؟ مئتا، مئتا کا کیا معنی ہے آگا جان؟ بہت بخشنے والا، بہت عطا کرنے والا، بہت دینے والا۔ مہوان، مہوان کا مطلب ہے بہت زیادہ توہین کرنے والا، مہوان، ٹھیک ہے، یہ مبالغہ کا ہے جی۔ متلاف کہ کیا معنی جی؟ بہت زیادہ تلف کرنے والا۔ مخلاف، بہت زیادہ مخالفت کرنے والا۔
مفواد بہت زیادہ فائدہ پہنچانے والا، ضحوک ٹھیک ہے بہت زیادہ جان دینے والا، سمیع بہت سننے والا، نذیر بہت ڈرنے والا، دراک بہت زیادہ درک کرنے والا، جلدی جلدی چیز مطلب کو لے لینا، دراک بہت زیادہ درک کرنے والا، محسان بہت زیادہ احسان کرنے والا، و مملاک بہت خوشامد کرنے والا، مملاک۔ یہ جو میرے بچے مہتا مہوان یہ کس سے آئے ہیں؟ یہ ہم نے کہا نا غیر ثلاثی سے آئے ہیں، تو وہ آگے نا ان کے اوزان بتا رہا ہے، وہ کس سے آئے ہیں؟ من اعطا، اعطا، اہانا، اطلفا، اخلفا، افادا، اضحکا، اسما، انذرا، ادرکا، آسنا و املکا۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ البتہ یہ جب آپ پھر دیکھیں گے نا تو بالترتیب ان کا تھوڑا پھر سیٹنگ کر لینا۔ آتا کا رابطہ کس سے آگا جان؟ بالترتیب مہتا، مہتا آتا سے آیا ہے، مہوان کہاں سے آیا ہے؟ اہانہ سے مہوان ہے، مطلاف اطلفا سے مطلاف ہے، مخلاف اخلفا سے مخلاف ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ مفواد کہاں سے ہے جی؟ افادہ سے، افادہ سے ہے، ضحوک اضحکا سے ہے، سمیع اسماء سے ہے، نذیر انذرا سے ہے، دراک ادرکا سے ہے، محسان آسنا سے ہے، مملاک املکا سے ہے۔ یعنی یہ پھر آپ اس کو ملاتے آؤ گے، اس سے مطلب یہ آئے ہیں۔ سوال بعدی میرے بچے، کم ہے یا اوزان المبالغۃ، اوزان مبالغہ کتنے ہیں؟ کم ہے یا اوزان المبالغۃ؟ فرماتے ہیں مشہور ترین اوزان مبالغہ جو ہیں نا وہ 9 ہیں، اور سارے کے سارے سماعی ہیں۔ بہت آسان ہے، میں خارج سے توضیح دوں گی تو آپ کو تھکانے والی بات ہوگی کہ یہ اتنا زیادہ جو ہے نا تکرار کرتے ہیں۔ سادہ سی بات ہے، اوزان مبالغہ کتنے ہیں؟ اوزان مبالغہ 9 ہیں، اور سارے کے سارے سماعی ہیں، جو نیچے آپ کی خدمت میں پڑھتا بھی جاؤں تو بالکل آسان سی بات ہے۔ کم ہے یا اوزان المبالغۃ، اوزان مبالغہ کتنے ہیں؟ جواب اشہرھا تسعۃ وکلھا سماعیۃ۔ اشہرھا اوزان مبالغہ مشہور جو ہیں، تسعۃ 9 ہیں، وکلھا سماعیۃ اور تمام اوزان مبالغہ سماعی ہیں، وہیہ اور وہ یہ ہیں، وہیہ ہیہ یعنی وہ اوزان مبالغہ بتا رہا ہے۔ فعال نحو ضراب، ضراب یعنی کیا معنی کریں گے؟ بہت زیادہ مارنے والا، بہت زیادہ مارنے والا۔ فعال ضراب وزن ملاؤ۔ فعالۃ علامۃ، فعالۃ علامۃ، مرد یا عورت جو بہت زیادہ جاننے والے ہوں نا اس کو علامہ کہتے ہیں۔ یہ تا مؤنث کی نہیں ہے، صیغہ مذکر اور مؤنث کے لیے یہ برابر ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ علامتن یہ تا مؤنث کی نہیں ہے، یہ مبالغہ کی ہے نا میرے عزیزو، سرمیر میں بھی آپ نے پڑھا تھا۔ یہ علامہ مرد ہو تو اس کو بھی علامہ کہتے ہیں، عورت ہو تو اس کو بھی علامہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی یہ فعال والا صیغہ مذکر اور مؤنث کے لیے برابر برابر ہے۔ علامتن مرد یا عورت جو بہت زیادہ جاننے والی اس کو کہتے ہیں علامہ۔ مفعال نحو مقدام، مفعال مقدام، اس کا کیا معنی جی؟ بہت آگے، بہت آگے۔ مقدام جو بہت آگے ہو نا اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقدام۔ اچھا میں اگلا وزن پڑھنے سے پہلے اس کا ایک اور بھی آپ کو اسی وزن پہ چڑھا کے دیتا ہوں۔ مفضال، مفعال ایک تو ادھر کتاب والا ہے نا، مقدام بہت آگے، اس کا ایک اور بھی تو ہو سکتا ہے نا، مفعال۔ مفضال یعنی پر فضیلت، جو بہت فضیلت والا ہو، بہت فضیلت والے کو مفضال کہتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہو؟ اسی طرح کا جان اگلا وزن فعیل، فعیل نحو صدیق، صدیق
بہت زیادہ سچ بولنے والے کو نا صدیق کہتے ہیں، صدیق، بہت زیادہ جو سچ بولے وہ صدیق ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آقا جان۔ اسی وزن پہ ایک اور بھی آیا ہے وزن، وہ کیا ہے؟ عشیق، بہت زیادہ عشق کرنے والا جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں عشیق، فعیل۔ اگلا وزن آقا جان مفعیل، نہ وہ معتیر، مفعیل، معتیر، معتیر کا کیا معنی کریں جی؟ بہت زیادہ عطر لگانے والا جو ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں معتیر، معتیر فارسی میں کہتے ہیں بسیار عطر زنندے، یعنی جو بہت زیادہ عطر لگائے نا اس کو معتیر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا اسی وزن پہ کوئی میں نیا وزن ابھی نہیں پڑھا، اسی پہ ایک اور بتا رہا ہوں، مسکین، مسکین، مفعیل، اس کا کیا معنی ہے؟ جو بہت زیادہ فقیر ہو، بہت زیادہ اس کی حالت خراب ہو، اس کو مسکین کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگلا وزن آگا جان فعلہ، فعلہ، نحو ضحکہ، فعلہ، ضحکہ، ضحکہ کے بارے میں بتایا گیا ہے بہت ہنسانے والا مرد یا عورت، ضحکہ، بہت ہنسانے والا مرد، جو مرد بہت زیادہ ہنسائے یا عورت، اس کو ضحکہ کہتے ہیں۔ فاعل، نحو حذر، فاعل، حذر، بہت ڈرنے والا۔ فعیل، نحو رحیم، رحیم، بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا، رحیم۔ ٹھیک ہے، ایک وزن اور بتاؤں اسی وزن پہ، بتین، جو بہت زیادہ کھائے نا اس کو بتین کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، فعول، نحو کذوب، بہت جھوٹ بولنے والا، فعول، کذوب، بہت جھوٹ بولنے والا۔ تو یہ میرا آقا جان اگر آپ نمبر شمار ان کے نمبر لگائیں نا تو یہ تقریباً بن جائیں گے 9۔ یہ اوزان مبالغہ اشعار جو ہیں 9 ہیں اور سارے سماعی ہیں جو پڑھ کے آپ کو سنائے ہیں میں نے۔ فوائد وللمبالغۃ اوزان اخری، مبالغہ کے دوسرے اوزان بھی ہیں، یعنی ایک تو 9 پڑھے ہیں نا، مبالغہ کے کچھ دوسرے اوزان بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، جو پڑھ رہا ہوں۔ وللمبالغۃ اوزان اخری، مبالغہ کے دوسرے اوزان بھی ہیں۔ فعال، مثلو کبار، فعال، کبار، یہ کیا ہو گیا آقا جان؟ کبار کہتے ہیں جس کی مقدار بڑی ہو، بزرگ مقدار، کبار جس کی مقدار زیادہ ہو نا، بڑی، اس کو کبار کہتے ہیں۔ اس وزن پہ ایک اور بھی چڑھا دیں، طوال، جو بہت لمبا ہو اس کو طوال کہتے ہیں۔ کبار جو مقدار کے لحاظ سے بڑا ہو۔ فعول، مثلو فاروق، فاروق، فعول، فاروق۔ اس وزن پہ ایک اور لگائیں آقا جان، اکول، فعول، اکول، بہت زیادہ کھانے والا، فعول کے وزن پہ ایک اور لگائیں، صبور، فعول، صبور، بہت زیادہ صبر کرنے والے کو کہتے ہیں آقا جان۔ ٹھیک ہے، یہ 2 4 اور کلمے کوئی مجھے مل جاتا ہے تو میں ساتھ اور بھی آپ کے پڑھ لیتا ہوں، کیونکہ ضروری تو نہیں ہے نا یہی ہوں، اس وزن کو آپ نے ملا قرار دینا ہے نا، فعال، فعول، تو اس وزن پہ جو بھی آ جائے۔ فاعلہ، مثل راویہ، راویہ، فاعلہ۔ فعولہ، فروقہ، فعولہ، فروقہ۔ مفعالہ، مجزامہ، مفعالہ، مثل مجزامہ۔ مفعل، مثل محرب، محرب کس کو کہتے ہیں آقا جان؟ جو بہت زیادہ جنگجو اس کو کہتے ہیں محرب، بسیار جنگجو کہتے ہیں فارسی میں محرب، بہت زیادہ لڑنے والا جو ہے وہ محرب ہوتا ہے۔ فیعول، مثلو قیوم،
اللہ کا نہیں ہے. هو الحی القیوم فیعول مثل قیوم جو بہت پائیدار ہو، باقی رہنے والا اور پائیدار ہو، ثابت ہو. دوسرا فائدہ میرے بچے فوائد میں سے ایک یہ تھا کہ مبالغہ کے کچھ دوسرے اوزان ہیں جو پڑھے. ایک فائدہ اس کا اور ہے، وہ کیا ہے جی؟ ان اللاحقۃ بعض هذه الامثلہ ہی للمبالغۃ، تا جو لاحق ہوتی ہے بعض هذه الامثلہ، ٹھیک ہے نا، ان امثلہ ان اوزان کے بعد میں، امثلہ اور اوزان جو بعد ہیں ان اوزان کے بعد میں جو تا ملک ہوتی ہے یا للمبالغۃ، وہ تا مبالغہ کی ہے. فی نحو فعلہ فعلۃ و فعالہ، فعلہ و فعالہ، فعلہ یہ تا مبالغہ کی ہے. ہومزہ تلمزہ جو بہت زیادہ عیب جو ہو اس کو لمزہ نہیں کہتے. ہومزہ تلمزہ فعلہ و فعالہ، وہی بات آ گئی علامہ فعالہ، یہ تا مؤنث کی تو نہیں ہے نا، یہی بات بتا رہے ہیں. تا جو لاحق ہوتی ہے بعض ان اوزان میں تو وہ مبالغہ کی ہے. ولیست بالتاء الفارقۃ بین المذکر والمؤنث، اور یہ تا مذکر اور مؤنث کے درمیان فرق کرنے والی نہیں ہے کہ مثلا علامت ان کی تا کہیں کہ جی یہ مؤنث ہے مرد مذکر نہیں ہے. تا جو مذکر مؤنث کو جدا کرتی ہے وہ تا یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے علامہ کے علاوہ اور مثال بنانا چاہیں اگر آپ، فعالتن، علامتن، فہمتن، یہ بھی اسی طرح ہے. مرد یا عورت جو بہت بہت بافہم ہو، بہت بافہم، اس کو فہامہ کہتے ہیں. وشذ مسکینہ، مؤنث و مسکین، یہ تا البتہ مؤنث کی ہے. مسکین کی مؤنث کیا ہے؟ مسکینہ، یہ شاذ ہے، یعنی شاذ و نادر تا یہاں اس جگہ پہ کیا ہے؟ یہ مؤنث کی ہے. وشذ مسکینہ مؤنث و مسکین، و میکانہ مؤنث و میکان، میکان کی مؤنث میکانہ ہیں. یہ میکان کیا ہوتا ہے جی؟ جو یقین بغیر یقین کے نہ سنیں، جب تک اس کو مطلب کا یقین نہ ہو جائے اس وقت تک وہ اس پر عمل نہیں کرتا. میکان وہ ہوتا ہے جو یقین پر عمل کرنے والا ہو. میکان بغیر یقین کے وہ بات نہ سنے نہ اس پر عمل کرے. میکان فارسی میں کہتے ہیں یعنی کسی کتاب مطلبی یقین نہ کند گوش نمید حد، یعنی وہ آدمی میکان وہ ہوتا ہے جب تک اس کو کسی بات کا یقین نہ ہو جائے کان ہی نہیں دیتا، سنتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا میرے عزیز و بات؟ بعض آپ کی خدمت میں اپنے بات جو کی اپنے بھائیوں کی خدمت میں، وہ یہاں جو ہے اس درس کے اندر تقریباً ٹوٹل مطلب ہمارے 3 بیان ہوئے. ایک افعل التفضیل کو بنانے کا طریقہ بیان ہوا، کیونکہ آپ پیچھے پڑھتے آ رہے ہیں کہ افعل التفضیل ثلاثی سے بنتا ہے. پھر سوال ہو سکتا ہے نا کہ بھائی اگر ثلاثی سے زیادہ، ثلاثی مزید، رباعی وغیرہ سے اگر آگے بنانا چاہیں ثلاثی مزید سے مثلا، تو اس کا کوئی طریقہ کار ہے؟ یا بتایا تھا پیچھے کہ افعل التفضیل نہیں بنتا جس میں رنگ عیب کا مان لو، لیکن اگر بنانا چاہیں تو کیا طریقہ کار ہے یا نہیں؟ بھائی وہ افعل التفضیل ثلاثی سے بنتا ہے نا، رنگ اور عیب سے بھی نہیں بنتا، لیکن ہم ثلاثی سے اوپر بھی بنانا چاہتے ہیں جس میں رنگ عیب ہے، اس سے بھی بنانا چاہتے ہیں. تو طریقہ دیا انہوں نے نا یہاں پچھلے ایک سوال میں، اشد اکبر اکثر کو لے آؤ مصدر منصوب اس کے بعد ذکر کر دو، وہ بتایا تھا اس میں. اور اس کے بعد 2 سوال اور آئے تھے آج کے درس میں کہ مبالغہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور مبالغہ کے اوزان کیا ہیں. بہت ہی روان سادہ مطلب تھا، میں نے آپ کی خدمت میں جو پیش کیا. موفق مؤید رہو میرے عزیزو، سلامتی ہو آپ کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.